وہ دعا ہی تھی جس نے موسیٰ کے لیے سمندر کے 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے ابراہیم کے لیے سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے یوسف کو کنویں میں راستہ دکھایا۔ دعائیں مقدر تک کو ہرا دیتی ہیں۔ معجزے ان کے لیے ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ تمہیں پرسکون نیند سے پہلے جگاتا ہے، پھر معجزوں سے تمہاری من پسند چیز تک لاتا ہے۔ ہزاروں خیالات میں سے تمہاری عقل کا معجزوں کی آس پر رک جانا بے وجہ تو نہیں۔ قرآن گواہ ہے معجزوں کا، تم کیوں اللہ سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو؟ آزمائش جب برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے اور آس پاس کے لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کیوں مانگ رہے ہو، تو یہ تو تمہارے نصیب میں نہیں ہے۔ یہ وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہارا یقین دیکھتا ہے اور تمہارے لیے اپنی مدد بھیجتا ہے۔ یقین سے آگے جا کر مانگو، لوگوں کی باتوں کو ٹھکرا کر مانگو، پھر دیکھو کہاں کہاں سے اللہ تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے، اور جو ناممکن لگتا ہے وہ بھی اللہ ممکن کر دکھا دیتا ہے۔ انسان وہ نبی تھے جن کے لیے معجزے ہوئے، میں تو عام انسان ہوں۔ اللہ ان کا بھی رب میں تھا، تمہارا رب بھی میں ہوں، اور میں تو سب کے لیے ایک جیسا ہوں۔ جب ہمارا توکل اتنا مضبوط ہو جائے کہ جس کے آگے ہم نے ہاتھ پھیلائے ہیں وہ کبھی کوئی دعا رد نہیں کرتا، تب ہوتے ہیں معجزے۔ تو بس اپنے معجزوں کا انتظار کرو۔ وہ کن کہتا ہے اور معجزے ہو جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور تکلیفیں نعمتوں میں بدل جاتی ہیں، وہ کن کہتا ہے اور تمہارے آنسو سکون میں بدل جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور دروازے کھل جاتے ہیں اور راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ بس کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسوں سے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ سنو گے۔ اسے دیر مت کہو، اسے معجزے کے آنے سے پہلے کا وقت کہو۔ محسوس کرو تو دن میں کتنے ہی تمہارے ساتھ معجزے ہوتے رہتے ہیں۔ وہ تمہیں معمولی سی آزمائش دے کر جانے کتنی بڑی بڑی تکلیفوں سے محفوظ رکھ رہا ہوتا ہے۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے۔ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے عقل سے باہر کے ہی ہوتے ہیں۔ صرف دعاؤں سے معجزے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے سر کو بھی جھکانا پڑتا ہے۔ جب دن میں 5 دفعہ اللہ کو منانے جاؤ گے تو نصیب کیسے تم سے روٹھا رہ سکتا ہے؟ نماز یقین کو مکمل کر دیتی ہے، اور مکمل یقین رکھنے والوں کے لیے ہی تو اللہ کن فرماتا ہے۔ امیدیں ہو سکتا ہے جہاں پر امیدیں دم توڑتی ہوں، اسی راستے پر کن کے معجزے ہونے ہوں۔ قبولیت اور معجزوں کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے کہ نہ تمہارے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے، نہ تمہاری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ کیا پتا تمہاری زندگی میں معجزے بس ایک دعا کے منتظر ہوں، کیا پتا کہ اب تمہاری چاہی ہوئی چیز بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو۔ اللہ کبھی تمہارا صبر، یہ آنسو اور تکلیف ضائع نہیں کرے گا۔ وہ ناممکن کو بھی ممکن بنانے اور رکاوٹ کو ہی وسیلہ بنانے پر قادر ہے۔
تم اس پر مکمل یقین رکھ کر تو دیکھو، اللہ معجزے بھیجے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہے، کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ تمہارا تہجد تک آنا بھی ایک معجزہ ہے۔ جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئی وہ بھی ایک معجزہ ہے، اور پتہ ہے تہجد میں جو تم مانگو گے وہ بھی اللہ کے معجزے کی صورت میں سنے گا، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔